4 چیز لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ان 4 چیزوں میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ شادی کرتے ہیں، کوئی حسن دیکھتا ہے، کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، 3 چیزیں ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ 4 چیز کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں لوگ پہلے خاندان دیکھتے ہیں کہ اونچا خاندان کے ہے کہ نہیں، حسن دیکھتے ہیں خوبصورت ہے کہ نہیں، دولت دیکھتے ہیں کہ دولت والے ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دین دیکھو کہ دینداری ہے کہ نہیں، دینداری ہے کہ نہیں۔ پہلے کیا دیکھنے کا؟ دین ہے کہ نہیں، شریعت ہے کہ نہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں کہ نہیں۔ یعنی میرے دوستو، آپ دولت دیکھیے، اگر دولت کے ساتھ خاندان بھی دیکھیے، خاندان کے ساتھ حسن بھی دیکھیے، لیکن یہ 3 چیز ابھی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو تب ہے جب دینداری ہو، شریعت پر چلنے والے ہو، اسلام کے قانون پر چلنے والے ہو، نبی سے محبت کرنے والے ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، تب جا کے کامیابی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ خاندان اچھا ہے، اگر دین نہیں ہے وہ خاندان بیکار ہے۔ عزت والے ہیں، اگر دین نہیں ہے وہ عزت بیکار ہے۔ حسن ہے، دین نہیں ہے وہ حسن بیکار ہے۔ ہاں، اگر خاندان ہے ساتھ میں دین بھی ہے تو وہ خاندان اچھا ہے۔ حسن ہے ساتھ میں سنت بھی ہے وہ حسن اچھا ہے۔ اور اگر دولت ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل بھی ہے تو وہ دولت بھی اچھی ہے۔ تو میرے دوستو، ان 4 چیزوں میں میرے نبی نے فرمایا کہ دینداری پر دیکھو، میرے نبی نے دینداری پر توجہ دیا ہے۔ تو ہم سب کو کیا دیکھنی ہے؟ پہلے دینداری دیکھیے، اگر دین پر چلنے والا ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا، دین پر چلنے والا ہوگا وہ جوا کھیلنے والا نہیں ہوگا۔ آج اکثر لوگ جو ہے بھٹک جاتے ہیں اور یہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شادی کے بعد پھنس جاتے ہیں۔ پھنستے کیسے ہیں کہ آپ سنت پر نہیں عمل کرتے ہیں، نبی کے فرمان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی کی سنت دیکھو کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے اور کیسے ہم کو شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب اس انداز سے کرو گے تو لڑکا بھی اچھا ہوگا، لڑکی بھی اچھی ہوگی، اور دونوں جب دیندار ہوں گے تو ان کا نسل بھی اچھا ہوگا، ان کی نسل بھی اچھی ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کریں گے، خاندان بعد میں دیکھیں گے، رشتہ داری بعد میں دیکھیں گے، دولت بعد میں دیکھیں گے، عزت بعد میں دیکھیں گے، شہرت بعد میں دیکھیں گے، حسن بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ وہ اسلام پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے، نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہے، نبی کی شریعت پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے۔ جب ایسی لڑکی ملے، ایسا لڑکا ملے تو پھر خوشی سے شادی کیجئے، اس لیے کہ جو نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ شرابی نہیں ہوگا، وہ جواری نہیں ہوگا، آپ کی بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، آپ کی بیٹی کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم تمام کو اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے اپنے بچوں کی شادی کریں اور اپنے بچوں کا نکاح کریں، اور نکاح کرنے کے وقت وہاں بغل میں کچھ نمازیوں کو رکھیے تاکہ قاضی خان جب ایجاب قبول کرا لے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا یہ جو لڑکا لڑکی تیرے نبی کی سنت پر عمل کر کے نکاح کیا ہے، مولا اس نکاح میں برکت عطا فرما، ادھر نمازی آمین کہہ دیں گے، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی، وہ شادی میں رنگ آئے گا، اور یہ نسل جو ہے تا قیامت تک ایمان کے ساتھ چلے گا۔ ایمان والے
ہوں گے تو میرے دوستو کیا کرنا ہے کہ نکاح کے وقت پاک صاف لوگوں کو وہاں رکھیے تاکہ یہ لوگ وہاں پر آمین کہیں، اور جب یہ لوگ آمین کہیں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ نماز پڑھیے گا نا، نماز پڑھیے، نماز کے بغیر کوئی چارہ وہاں چلنے والا نہیں ہے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس لیے نماز پڑھیے، نمازی بنیے، اور شادیوں میں ان باتوں کو ضرور دھیان میں رکھیے کہ ہماری شادی میں یا ہم سب کے گھر میں جو شادی ہوتی ہے اس شادی میں سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ اذان ہو رہی نا۔ نکاح ایک سنت عمل ہے، اور نکاح سکون بھی ہے، لیکن برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ جو ناچ گانا باجا ڈی جے جو ہم لوگ کر لیتے ہیں، آپ لوگ کر لیتے ہیں، یہی ساری برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگان دین کو دیکھنی ہے، صحابہ کی جماعت کو دیکھنی ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنی ہے کہ ہمیں کیا انداز ہے دیا ہے، میرے نبی کی سنت کیا کہتی ہے، اسلام کیا طریقہ دیا ہے کہ سنت پر عمل کر کے نکاح کرو تاکہ اس شادی میں برکت بھی حاصل ہو، اس شادی میں اللہ برکت نازل فرما دے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اے لوگوں، نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اب اس سنت میں ہم سب کو چاہیے کہ نیک لوگوں کو شامل کریں، لیکن آج لوگ نیک لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کے شرابی جواری کو زیادہ شامل کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، بحیثیت مسلمان کو شراب کبھی نہیں پینی ہے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔
जुआ नहीं खेलनी है, ये हराम है उसके लिए। लेकिन हमने देखा है शादी में लोग जाते हैं रात भर वहाँ रुक करके जुआ खेलते हैं, फिर बरकत कहाँ से होगी? ऐसे लोगों को शामिल क्यों किया? एक बाप को इस बात की जरूरत है कि वो खुलेआम ऐलान करे कि मेरे बच्चों की शादी में बाराती जो बनेगा वो कोई जुआरी नहीं होगा बल्कि नमाजी होगा, वो दीनदार होंगे और यहाँ से लेके लड़की के घर तक नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए जाएंगे। और वहाँ जब निकाह होगा काजी खां निकाह पढ़ाएंगे और जब कबूल कराने के बाद काजी खां अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा देंगे तो इधर काजी खां कहेंगे मौला इन दोनों की जोड़ियों को सलामत रखना, इधर नमाजी दुआ करेंगे, यकीनन वो दुआ कबूल होगी और उस शादी में बरकत भी होगी, उस शादी में रंग भी लाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों हम तमाम पर इस बात की हम तमाम को इस बात पर अमल करना ज़रूरी है कि हम चाहे बाप हो या भाई हो या रिश्तेदार हो, हर वक्त अपने नबी की सुन्नत पर अमल करके अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों, अपने ख़ानदान में जिसकी भी शादी है उस पर निकाह सुन्नत के मुताबिक कराइए और अमल करके सुन्नत में अमल करके अपने बच्चों की शादी कराइए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला कल जिस लड़की और लड़का का शादी होने वाली है मौला तो गैब से मदद अता फरमा और सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करके निकाह करने की तौफीक अता फरमा और मौला इनकी जोड़ी को सलामत रखना और इनके नस्ल को ता क़यामत तक ईमान के साथ जारी व सारी अता फरमा। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कोई मिल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए सलातो सलाम।